السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ درس حدیث کے ہمارے سلسلے کے ساتھ میں عثمان صفدر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری کتاب اللآلی المضیئہ جو کہ احادیث کی 6 بنیادی کتابوں کی جو کامن احادیث ہیں ان کو اس کتاب کے اندر ہم نے جمع کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 10ویں حدیث کا آغاز کریں گے۔ ٹاپک ہمارا ہے باب وجوب الایمانی برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی جمیع الناس ونسخ الملل بملتہ، کہ باب ہے اس مسئلے میں کہ ٹاپک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور یہ ایمان خاص قوم کے لیے نہیں ہے، خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ الی جمیع الناس، تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، بلکہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سب لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا واجب ہے۔ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس دین کے ذریعے سے باقی جتنی بھی ملتیں ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، جو چاہے آسمانی ہوں چاہے زمینی ہوں، وہ سب کے سب منسوخ ہو چکے ہیں، کینسل ہو چکے ہیں۔ اب جو دین باقی رہ گیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور یہ ٹاپک، یہ مضمون، یہ موضوع قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے اب اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ صرف اسلام ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اب جو کوئی بھی دین لے کر آئے گا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس پر ایمان لانا واجب ہے، چاہے پہلے کے لوگ ہوں یا بعد کے لوگ ہوں، آسمانی ادیان ہوں یا زمینی ادیان ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اور کوئی دین نہیں آئے گا، یہ بھی ختم نبوت اور ختم رسالت کا ہمارا ایک عقیدہ ہے اور ایمان ہے، جس پر اس پورے دین کی عمارت قائم ہے۔ تو جب قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ثابت کر دیا گیا تو اب کسی اور دین کی ضرورت ہی نہیں رہی، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، کسی اور رسول کی ضرورت نہیں رہی۔ اور اس موضوع کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی حوالوں سے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ یہاں پر کہ تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں، تو اب اس کے بعد اب کسی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں یہ فرما دیا کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کا اختتام ہے، خاتم النبیین، انبیاء کا اختتام ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ انبیاء کی اور نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ اب وہ اینٹ جو باقی رہ گئی تھی، جو محل نبوت کے اندر، قصر نبوت کے اندر، وہ اینٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لگ چکی ہے۔ اب وہ محل تعمیر ہو چکا ہے، وہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس موضوع کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو تمام کتب احادیث کے اندر ہمارے محدثین کرام رحمہم اللہ نے ذکر کیا۔ حدیث یوں ہے کہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمنی صحابی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ ان کی کنیت ابو موسیٰ ہے، ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے جو یمن سے تعلق رکھتے تھے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ الایمان یمان والحکمت یمانیہ، کہ ایمان تو یمنی صحابہ کا ہے اور حکمت بھی یمنی صحابہ کے پاس ہے۔ تو یمنی صحابہ، ان کا ایمان اور ان کی حکمت جو ہے، اس کی بڑی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور ان سے بہت اہم روایات، احادیث جو ہیں وہ ہمارے دین کا جو حصہ ہیں وہ جناب ابو موسیٰ اشعری سے ہیں۔ بلکہ ایک اہم ترین ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہم پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ حدیث بھی جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے۔
تو جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، 3 افراد ایسے ہیں جن کے 2 اجر ہیں، 3 افراد ایسے ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے دگنا اجر رکھا ہے۔ 3 افراد میں سے پہلا شخص کون ہے؟ فرمایا رجل من اہل الکتاب، ایک ایسا شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، یعنی یہودی ہو یا عیسائی ہو، آمن بنبیہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ایمان لے آئے، اپنے نبی پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ یہ پہلے یہودی تھا، عیسائی تھا، جناب موسیٰ پر ایمان رکھتا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام ان پر ایمان رکھتا تھا، پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم ہوا تو ان پر بھی ایمان لے آیا۔ تو یہ جو شخص ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایسا معاملہ، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ براہ راست مسلمان ہوا تو اس کے لیے اجر نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے کہ یہ حدیث کے اندر وہ اجر ذکر ہوا، لیکن اس شخص کی بڑی قربانی ہے اور بڑی جو ہے وہ اس کے ایک اللہ رب العالمین نے قدر فرمائی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا۔ یہاں میں ایک جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی آپ اس کو کہہ لیجئے جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جی جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یہ کافر نہیں ہیں، یہ ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، یہ کافر نہیں ہیں، یہ بھی ہماری طرح دین سماوی رکھتے ہیں اور ممکن ہے کہ آج کے عیسائی یا آج کے یہودی بھی جنت میں چلے جائیں۔ جبکہ اس موضوع کے متعلق اللہ رب العالمین نے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے وہ کافر ہے۔ اور ایک مقام پر تو اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم۔ تو ان کے کفر کے متعلق تو قرآن مجید نے صراحت فرما دی، بلکہ ایک اور مقام پر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں، جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ وہ کافر ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر کسی یہودی نے یا عیسائی نے میرے متعلق سنا اور وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب دین جو رہ گیا ہے وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کسی دین کو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں فرمائیں گے، قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ وہ جملہ ہے حدیث کا جو کہ ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ باقی 2 افراد کا اور ذکر ہے تو ایک فائدے کے طور پہ ان کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ اِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ مَوَالِيهِ، ایک غلام شخص جب وہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کر دے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کر دے تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے دگنا اجر دیا ہے۔ یہ غلام کا جو کانسیپٹ ہے کہ دین اسلام کے اندر غلام ہوتے ہیں، یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے۔ دین اسلام میں غلامیت نہیں ہے۔ دین اسلام نے تو عرب جاہلیت کے دور سے جو غلامی چلی آ رہی تھی اس کو ختم کرنے کے بہت سارے طریقے اپنائے ہیں، اور ان میں سے بسا اوقات کے کفارے کے اندر کسی غلام کو آزاد کر دینا، کسی نے قتل کر دیا تو اس کا کفارہ یہ کہ غلام کو آزاد کر دے، کسی نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ اور بہت سے ایسے کفارے ہیں جو اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، زہار کا کفارہ ہے، اس میں ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور غلام کی آزادی کے اوپر اللہ رب العالمین نے بڑا اجر رکھا ہے۔ تو غلامی دین اسلام میں نہیں ہے، دین اسلام نے غلامی سے آزادی دلوائی ہے مختلف طریقوں کے ذریعے سے۔ اور یہ غلامی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے متعلق آگے چل کے ہمارا ٹاپک آئے گا تو اس پر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال اگر کوئی غلام ہے وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ اور یہی بات جو علماء ہیں انہوں نے اس شخص کے لیے بھی ذکر کی ہے جو کہیں پر ملازم ہے، امپلائی ہے، تو وہ اس کمپنی کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، تو یقیناً اس معنی میں اس کے لیے بھی دگنا اجر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اسی طرح تیسرے شخص کے متعلق فرمایا کہ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ایک شخص ہے اس کے پاس کوئی لونڈی ہے تو اس کو وہ ادب سکھلاتا ہے اور بہترین ادب سکھلاتا ہے، اس کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے اور بہترین تعلیم دیتا ہے، پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، اس کے لیے بھی فرمایا کہ 2 اجر۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس لونڈی ہے لیکن اس کو ادب کی تعلیم دے رہا ہے اور علم سکھا رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام عورتوں کی تعلیم سے منع کرتا ہے ان کے لیے حدیث سامنے موجود ہے۔ عورتوں میں بیٹی اور بیوی اور بہن اور ماں تو دور کی بات ہے، یہاں تو بات ہو رہی ہے لونڈی کی جو غلام ہے،
اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تعلیم دلواتا ہے اس کو تو اس کے لیے دگنا اجر۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی طرف ترغیب کیسے دلائی کہ اس کی تعلیم کا انتظام کر کے پھر اس کو آزاد کرتا ہے، اور آزاد کرنے کے بعد پھر اسے شادی کر لیتا ہے، یعنی اپنی ہی غلام عورت سے اس کو آزاد کر کے اس کی اچھی تعلیم کا بندوبست کر کے اسے شادی کر لیتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے دگنا اجر ہے، ایک تعلیم دینے کا اجر اور ایک اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کا اجر۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ تمام علماء کرام نے، محدث نظام نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا۔ اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ بہرحال چونکہ ہمارا ایک ٹاپک مختصر ہوتا ہے، تو اس میں جو ہمارا ٹاپک تھا آج کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے تعلق سے تھا، اور اس میں دو ٹوک ہمارا موقف ہے جو دین اسلام کا موقف ہے صراحت کے ساتھ، کہ جو شخص بھی چاہے اللہ کو ایک مانتا ہو، توحید کا عقیدہ رکھتا ہو، تمام انبیاء کی رسالت کا عقیدہ رکھتا ہو، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، کسی اور جھوٹے نبی پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔